اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام حوادث یا اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام پیغامات جو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یا شہدائے کربلا کی جانب سے عالم انسانیت اور عالم بشریت کی طرف منتقل کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں کو آپ تک کے پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ آغا، وہ فہرست کہ جس کے لیے آپ نے تحقیق کی ہے باقاعدہ شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے، کہ شہید کربلا کی اہمیت اور ان کے زندگی نامے کو آج کے پروگرام میں آپ ناظرین تک کے بیان فرمانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی۔ جہاں تک کہ شہدائے کربلا کی فہرست کا سوال ہے، ہم تقریباً حرف سین تک پہنچ گئے تھے، اور اس میں بہت سے شہداء کے نام ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی تھے جو پیش کیے گئے آپ کے سامنے۔ آج جس شہید کا تذکرہ سب سے پہلے کرنے کا ارادہ ہے، یہ کربلا میں اور شہدائے کربلا روز عاشورہ شہید ہونے والے افراد میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے جو بعض افراد ہیں یا جن کا نام بہت زیادہ آیا ہے، ان میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام جناب سعید بن عبداللہ حنفی کا ہے، جو ان لوگوں میں سے ہیں جو کوفے کے رہنے والوں میں سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جو کوفے والوں نے خط بھیجے تھے، ان میں سے بعض خطوط جناب سعید لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے۔ بعض مورخین کا ماننا یہ کہ جو آخری خطوط کا ایک حصہ آیا تھا وہ جناب سعید لے کر آئے تھے، اور جناب سعید کے ذریعے ہی امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کو جواب ارسال کیا تھا، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو مکے سے کوفے کے لیے بھیجا تھا۔ تو جناب، اور جیسے ہی جناب مسلم کوفے میں وارد ہوئے تو وہ لوگ جو جناب مسلم کے چاروں طرف تھے اور ان لوگ کا سپورٹ کر رہے تھے، ان میں جناب سعید کا نام ہم کو ملتا ہے۔ جناب عابس شاکری، جناب حبیب بن مظاہر، اس طرح کے افراد کے ساتھ جناب سعید کا نام بھی ہمیں مسلسل ملتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کا سپورٹ پوری طرح سے کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اپنے یہاں پناہ دے دی۔ پھر دھیرے دھیرے کسی طرح سے موقع فراہم کر کے آپ کوفے سے باہر نکلے اور امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ آپ ان افراد میں تھے جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور جب امام حسن نے صلح کی تو آپ نے شروع میں آپ کو تھوڑا سا تعامل ہوا کہ آخر ہم حاکم شام سے کیوں جنگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام حسین سے ملاقات کے بعد اور امام حسین سے گفتگو کے بعد آپ پھر امام حسن کے ساتھیوں میں رہے آخری وقت تک، امام حسن کی شہادت تک، اور پھر ہمیشہ امام حسین کی خدمت میں رہے۔ اسی طرح جب یوم عاشورہ کے سلسلے میں مختلف باتیں ہو رہی تھیں اور کوفے کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں بھی جناب سعید کا ایک عمل ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ہی جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا تو آپ نے ایک والہانہ تقریر کی، جس میں یہ فرمایا کہ اگر 1000 بار بھی ہمیں زندگی ملے اور 1000 بار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی بھی طرح سے ہم اپنی آخرت کو دنیا کے لیے فدا نہیں کر سکتے، ہم فرزند رسول آپ کے ساتھ رہیں گے۔ روز عاشورہ کے سلسلے میں بھی آپ نے کئی جنگی اقدامات کیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم واقعہ وہی جناب زہیر ابن قین کے ساتھ آپ نماز جب امام حسین علیہ السلام ظہر کی پڑھنا چاہ رہے تھے اور دشمن مہلت نہیں دے رہا تھا، تو جناب سعید اور جناب زہیر نے اپنے آپ کو سینہ سفر کیا تاکہ امام حسین ان کے ساتھ کچھ لوگ نماز کو پڑھ سکے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جناب سعید نے فوراً دم توڑ دیا امام حسین کی نماز ختم ہونے کے بعد، اور بعض نے اشارہ کیا کہ نہیں، جناب سعید میں رمق باقی تھی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پھر اجازت طلب کی اور دشمنوں پر حملہ کیا، اور کچھ کوفیوں کو فنار کرنے کے بعد پھر آپ زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام آپ کے بالین پر پہنچے۔ تب آپ نے پہلے لعن کی تمام دشمنوں کے اوپر اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ
ان لوگوں کے اوپر جو پال پیغمبر کے اوپر اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں وہی عذاب نازل کر جو تو نے عاد اور سمود کی قوموں پر نازل کیا تھا، اور یہ زخم جو میرے بدن پہ لگے ہیں، یہ جو مجھے چوٹیں لگی ہیں، اس کا خبر اپنے رسول تک میری طرف سے ضرور پہنچا دے کہ کس طرح آل رسول کو پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے آپ نے شہادت حاصل کی۔ وہ افراد جن کو جناب امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور یاد کیا ہے، ان میں سے ایک نام جناب سعید کا بھی ملتا ہے، جن کو امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ آواز دی، یا سعید و یا زہیر کہہ کے جو پکارا ہے، تو اس میں جناب سعید کا نام نامی باقاعدہ لیا ہے۔ یہ خود جناب سعید کی عظمت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے جناب سعید کی زندگی کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام کے دور کو بھی دیکھا اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھے، لہٰذا یہاں کے اوپر اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم آگے جب دیکھتے ہیں تاریخ کے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام جنگ کے ذریعے سے اور اپنی قربانی کے ذریعے سے اور شہداء کربلا کی قربانی کے ذریعے سے دین اور اسلام کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ کیوں آ کے امام حسین جنگ فرما رہے ہیں اور وہاں کے اوپر امام حسن صلح فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے اور مسلسل علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس جنگ کا آپشن تھا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس صلح کا آپشن تھا، کیونکہ کوئی بھی امام جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہوتا ہے اور مصلحت دین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام کا مزاج جنگی ہے اور مثلا دوسرے امام کا مزاج جو ہے صلح کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے اپنے بھی اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ مثلا امام حسن علیہ السلام کا سبز رنگ پسند تھا لہٰذا وہ صلح پسند تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو سرخ رنگ پسند تھا لہٰذا وہ جنگ پسند تھے۔ نہیں، یہ بہت بچکانہ باتیں، یہ ایسی بات ہے جس کو انسان کی امام کی معرفت نہ ہو یا امام کی ڈیفینیشن صحیح سے معلوم نہ ہو۔ امام نمائندہ الہی ہے، نمائندہ الہی کے لیے سب سے اہم چیز رضا الہی ہے، وہ چیز جو مصلحت پروردگار ہوگی وہ انجام دی جائے گی۔ اب اگر جنگ کرنی ہے تو اس طرح سے جنگ کی جائے گی کہ تاریخ میں اس کا کوئی نظیر نہ ملے، اگر صلح کرنی ہے تب بھی ہم اس طرح سے ہی صلح کریں گے کہ جس طرح سے خدا اس سے راضی ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے شرائط بالکل مختلف تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ حاکم شام امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنا چاہ رہا تھا، امام حسن نے بھی اس کے لیے لشکر تیار کیا تھا، لیکن حاکم شام نے پہلے دن سے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ امام حسن کا لشکر جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہو اور یا نہیں ہے، اور اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مثلا حسن ابن علی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اس نے رشوت کے ذریعے سے امام کے لشکر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ امام حسن پہ مختلف طریقے سے حملہ کرایا، امام حسن علیہ السلام کے خاص لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اس طرح کے مسائل مسلسل چلتے رہے۔ امام حسن اپنی فوج سے جب پوچھتے تھے کہ جنگ کرنا چاہتے ہو یا صلح کرنا چاہتے ہو تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ صلح جنگ سے بہتر ہے۔ تو امام حسن کے پاس نہ فوج اس طرح سے تھی جس طرح سے ایک فوج کو ہونا چاہیے، نہ شرائط اس طرح کے تھے کہ جنگ کرتے، یعنی سوائے بنی ہاشم کے کوئی جو تھا وہ اس طرح سے آمادہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کر سکتا حاکم شام سے، جبکہ حاکم شام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا تھا۔ اگر واقعاً امام کے ساتھ دینے والے لوگ مخلص ہوتے تو حتماً امام جنگ کرتے، کیونکہ جب حاکم شام نے خط لکھا کہ روم کی طرف سے حملہ ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے، آپ آ کے ہماری مدد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اگر خدا نے مجھے قوت دی اور طاقت دی اور فوج عطا کی تو میں سب سے پہلے تم سے جنگ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام حاکم شام سے صلح نہیں بلکہ جنگ چاہتے تھے، لیکن شرائط ایسے نہیں تھے کہ امام حسن لشکر کشی کر سکتے، اور خاص شیعوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا جو امام کے ساتھ ہو، لہٰذا اس طرح کی جنگ میں حتماً وہ شیعہ مارے جاتے اور کوئی نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو امام حسن نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے صلح نامے کے اوپر دستخط کر دی، جس کے نتیجے میں اب جب قیام کربلا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام صلح کے مثلا 19 سال یا 20 سال بعد انجام دیں گے تو اس کو مشروعیت حاصل رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح نامے میں ایک شرط یہ ہے کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو ولی عہد یا خلیفہ مقرر
نہیں کرے گا۔ اور اگر حاکم شام کے مرنے کے بعد امام حسن زندہ رہے تو خلافت اپنے آپ امام حسن کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اگر امام حسن اس دنیا سے چلے گئے تو امام حسین کے پاس یہ خلافت چلی جائے گی۔ لہٰذا حاکم شام کے مرتے ہی اگر کوئی حقدار ہے اس صلح کے لحاظ سے خلافت کے اوپر آنے کا تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی حاکم شام کے مرنے کے بعد اگر یزید بیعت طلب کر رہا ہے امام حسین سے تو امام حسین کے لیے بہت بہترین جواب تھا یہ کہنا کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے بیعت کرنے کا، تمہارے باپ نے جس صلح نامے پہ دستخط کی ہے اس حساب سے اب مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، تمہیں آ کر بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ امام حسن اگر زندہ ہوتے تو امام حسن خلیفہ بنتے۔ امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، صلح نامے پہ درج ہے کہ حاکم شام کے مرنے کے بعد حسنین علیہ السلام میں سے جو زندہ ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ لیکن امام حسین نے کہیں اس کو عنوان نہیں کیا، کیونکہ امام حسین خلافت نہیں چاہتے تھے، امام حسین حکومت، یہ ظاہری حکومت نہیں چاہتے تھے، خلافت الہیہ ان کے پاس تھی، نہ کوئی ان سے لے سکتا تھا نہ کوئی ان کو دے سکتا تھا، خداوند عالم ان کو دے چکا تھا۔ لہٰذا امام حسین کے پاس اب سوائے جنگ کے کوئی آپشن نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حاکم شام نے صلح کے بعد ظاہری طور پر بنی ہاشم سے پھر کوئی مطلب نہیں رکھا، یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ یا بیعت کیجئے یا قتل ہو جائیے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن، تھرڈ آپشن نہیں تھا۔ حتی امام حسین نے جب کہا کہ مجھے اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دو تب بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام یا بیعت کرتے یزید کی، جو امام حسین کہہ چکے تھے کہ میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام حسین کا یہ جملہ کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ اپنے سے پہلے کے ائمہ اور اپنے کے بعد کے ائمہ کے موقف کو بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ کسی بھی ظالم اور جابر کی بیعت نہ مجھ سے پہلے کسی امام نے کی ہے نہ میرے بعد کوئی امام کرے گا۔ اور اب اگر بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں جنگ ہی آپشن ہے تو پھر ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، چاہے ہماری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ تو آپشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے اس وقت جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ صلح ہے، اس میں بعض خاص بنی ہاشم اور شیعہ محفوظ رہ جائیں گے جو کل اس انقلاب کا سپورٹ بند کر سکتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام برپا کریں گے۔ اگر امام حسن آج اپنی شہادت پیش کر دیتے ہیں سن مثال کے طور پر 41 ہجری میں، تو وہ اثر نہیں ہوتا اس کا سماج کے اوپر، کیونکہ وہ بالکل لگتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے علیہ اعظم باللہ جو حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسن کے پاس عنوان خلافت موجود تھا۔ لہٰذا امام حسن یہ چاہتے تھے کہ یہ عنوان ہٹ جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اگر تم لوگ حاکم شام جیسے خلیفہ کو اور اپنے حاکم کو تسلیم کر رہے ہو تو پھر امام حسن اپنے آپ کو کنارے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ایسے ہی حاکم چاہیے تو تمہارے لیے یہی ہے، اور اس کے نتیجے میں امام حسن اپنے آپ کو سیاسی زندگی سے بالکل کنارے کر لیتے ہیں تاکہ شیعہ اور مخلصین کچھ دن سکون سے رہ سکیں، اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اور لوگ جو ابھی حاکم شام کے چہرے کو صحیح سے پہچان نہیں سکیں ان کے لیے بھی مہلت فراہم ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے، بہت سے لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے اور اس کو عادل سمجھتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے سب کے چہرے پر سے نقاب اترتے چلے گئے کہ اب ہمارے لیے موقف ظاہر ہو چکا تھا کہ اگر امام حسین نے قیام کرنا چاہتے امام حسین تو کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین نے حاکم شام کے یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب کہ اس کی شرط میں یہ تھا کہ امام حسن کو کسی قسم کا قتل کرنے کی کوئی سازش نہیں رچی جائے گی، تب بھی امام حسن خلافت کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن کی شہادت پر یہ اعلان کر سکتے تھے کہ انہوں نے صلح نامے کے اوپر جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور میرے بھائی کو قتل کیا ہے، لہٰذا یہ صلح ختم ہوتی ہے۔ لیکن امام حسن کی شہادت کے بعد بھی امام حسین اس صلح پر قائم رہے۔ یہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ نہ امام حسن صلح پسند یا جنگ پسند تھے، نہ امام حسین صلح پسند یا جنگ پسند تھے، بلکہ مصلحت الہی میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو اقدام ضروری ہوگا ہر وقت کا امام اسی عمل کو انجام دے گا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ سرکار نے ابھی اس جانب اشارہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی وہ کچھ بنیاد کے اوپر، شرائط کے فراہم نہ ہونے کی وجہ سے، فوج نہ ہونے کی وجہ سے،
اور ماحول سازگار نہ ہونے کی بنیاد پہ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب آ کے جنگ پیش کی تو وہاں کے اوپر جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لہٰذا اس نیت اور اس مقصد سے اس پہلوؤں کو نہ دیکھا جائے کہ امام حسن صلح پسند تھے، امام حسین جنگ پسند تھے، بلکہ رضا الہی کو امام حسنین علیہ السلام نے مقدم کیا۔ جزاک اللہ۔ اگر اس کے بعد اگلے شہید کربلا کی جن کی عظمت کے بارے میں آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ ایک نام اور شہدائے کربلا میں ملتا ہے، جناب سلمان بن مضارب کا نام۔ یہ شہدائے کربلا میں مشہور ہستیوں میں سے، اور خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ جناب زہیر ابن قین کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی جناب زہیر ابن قین کے والد یعنی جناب قین اور جناب سلمان بن مضارب کے والد یعنی جناب مضارب، یہ آپس میں بھائی تھے، لہٰذا سلمان بن مضارب اور زہیر ابن قین یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہوئے، اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی جناب زہیر ابن قین کے ساتھ حج کے لیے مشرف ہوئے تھے سن 60 ہجری میں۔ اور جب جناب زہیر ابن قین نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم امام حسین کے ساتھ رہیں گے اور اپنے خیمے امام حسین کے خیموں کے ساتھ ملا لیے، تو آپ نے اپنی قوم کو آزاد چھوڑا تھا، اپنے ساتھیوں کو، کہ جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے، اور جو جانا چاہے اپنے راستے پر، اور کوفے جانا چاہے یا اپنے کسی اور راستے پہ جانا چاہے، اس کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو کسی نے جناب زہیر ابن قین کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، سوائے جناب سلمان بن مضارب جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ جناب زہیر ابن قین کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہوئے، اور عصر عاشور کے وقت آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ آپ کے سلسلے میں زیادہ چیزیں ہم کو تاریخ میں نہیں ملی، صرف یہی ملتا ہے کہ آپ جناب زہیر ابن قین کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہی کے ساتھ حج پہ گئے تھے، انہی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، اور عصر عاشور آپ امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ایک نام ملتا ہے سلیمان بن رزین یا سلیمان، جو غلام ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ آپ کے لیے بھی یہ بات ملتی ہے کہ غلام زرین کے امام حسین علیہ السلام کے ایک غلام کا نام سلیمان تھا، جو رزین کے بیٹے تھے، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کربلا میں شریک ہوئے اور شہادت کے مقام تک پہنچے۔ بعض نے ان کے والد کا نام ابو رزین بھی لکھا ہے، اور بعض نے ان کے والد کی کنیت ابو رازین لکھا ہے، تو تھوڑا سا اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور دیگر محققین کے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور کربلا کے میدان میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ لوگ جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے خط لکھا یا خط بھیجا، ان میں سے بھی بعض کہتے ہیں کہ جناب سلیمان بصرے جو خط گئے تھے، ان خطوں کو لے جانے والے افراد میں جناب سلیمان کا نام تھا، لہٰذا بعض مورخین اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ کربلا میں نہیں بلکہ بصرے سے واپسی میں یا بصرے میں آپ کو شہید کیا گیا، لیکن اکثر یعنی جناب شیخ طوسی اور دیگر مورخین کی نظر میں آپ خط ضرور لے گئے تھے، لیکن بعد میں آپ کربلا لوٹ آئے اور شہادت کا جام آپ نے کربلا میں ہی نوش کیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ کا سلام اس طرح سے کیا گیا: السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المومنین لعن اللہ قاتلہ سلیمان بن عوف الحضرمی۔ سلیمان ابن عوف الحضرمی جو ہیں وہ قاتل ہیں جناب سلیمان بن رزین کے، جو امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے۔ تو زیارت ناہیہ میں کم لوگ ہیں جن کے قاتل کے اوپر لعنت کی گئی ہے، لیکن زیارت میں جناب سلیمان جو کہ غلام ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان کے قاتل سلیمان بن عوف حضرمی کے اوپر باقاعدہ لعن کی گئی ہے۔ خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ساتھیوں کے قاتلوں سے بھی برات کی ہے، اور انہیں خدا کی رحمت سے دور رہنے کی دعا کی ہے، یعنی جسے ہم لعن کہتے ہیں۔ تو یہ خود ان کی عظمت کے اوپر بھی دلیل ہے، اور ان کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا، ان کے ساتھ رہنا، اور غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ساتھی کی حیثیت سے، اور ایک اس عنوان سے کہ تحریک میں باقاعدہ شامل ہیں، خط لے جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اس عنوان سے آپ نے بھی اپنے آپ کو تاریخ کے صفحات پہ خود کو زرین ناموں سے مشہور کیا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اور یہاں کے اوپر ایک سوال اس حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام کو تمام واقعات کا علم تھا کہ اگر ہم یہاں مدینے سے نکلیں گے، کربلا پہنچیں گے، تو وہاں ہم شہید کیے جائیں گے، ہماری اولادیں، ہمارے انصار، اصحاب، یہ تمام لوگ شہید ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری خواتین ہیں،
بہنیں ہیں، زوجہ ہیں، ان کو بھی اسیر کیا جائے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ کو اس قیام کے لیے منع بھی کیا، اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کو، عورتوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام خواتین کو اور بچوں کو اپنے کاروان میں شامل کیا اور لے کے میدان کربلا کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کا لانے کا فلسفہ کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ دیکھیے اس کے دیکھیے ہم جب آج گفتگو کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں واضح ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں اگر نہیں آتی تو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام ایک معصوم امام کا اقدام تھا۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی توجیہ نہ ہو تب بھی امام حسین کا عمل ایک معصوم امام کا عمل ہے۔ لیکن ہم جب واقعات کو غور سے دیکھتے ہیں جی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنتے ہیں یا ان کے جوابات کو سنتے ہیں جو مختلف افراد سے کو دے رہے تھے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمل کیوں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ امام حسین جب نکل رہے ہیں، دیکھیں امام کے پاس علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام جب کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ ظواہر کی بنا پر کرتا ہے۔ امام حسین پہلے دن کربلا کے لیے نہیں نکل رہے تھے، امام حسین مکے جا رہے تھے، مدینے تاکہ مدینے کے حالات خراب نہ ہوں بیعت کی طلبی کی وجہ سے، اور ہر وہ فرد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اس معاملے میں اور بیعت کا مخالف تھا، اس کو امام اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تاکہ کسی طرح کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے شک جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اس کے لیے جو چیزیں طے ہو چکی تھیں ان کو عملی کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے امام کی۔ یعنی خدا کے علم میں جس طرح ہے اسی طرح امام کے علم میں کہ یہ ہوگا، لیکن ہوگا ایک الگ چیز ہے اور کر دینا ایک الگ چیز ہے۔ تو امام حسین کو اس کام کو انجام دینا بھی تھا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، عورتوں اور بچوں کو اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تو بعد کی جو تاریخ ہے کربلا کی، جو کربلا کے بعد کی تاریخ ہے یعنی روز عاشور کے بعد کی تاریخ ہے، اس سے وہ جو ہم تک پہنچی وہ انہی بچوں کے ذریعے سے، انہی خواتین کے ذریعے سے پہنچی، اور انہی خواتین اور انہی بچوں کے ذریعے سے امام حسین کا قدم اور امام حسین کی قربانی اس سارے علاقوں میں پہنچ گئی جہاں حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پہنچے۔ حکومت سروں کی تشہیر یا اہل بیت کو اسیر کر کے اپنی فتح کے نعرے بجانا چاہتی تھی، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ یہی عمل اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ آج ہمارے لیے آسان ہے یہ کہہ دینا، یہ خود امام حسین علیہ السلام کی بصیرت کی دلیل ہے اور آپ کا خداوند عالم سے کیے گئے وعدے کا مسئلہ ہے کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر افراد جو آپ کے گھر کے افراد ہیں اگر وہ اسیر ہو کر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام نہیں جاتے تو حکومت بہت سے پروپیگنڈے کر سکتی تھی، لیکن ان افراد نے جا کر تقریر کر کے، ان افراد نے جا کے روایات کر کے، ان افراد نے جا کے اہل بیت کی عظمت کو بیان کر کے وہ پوری پروپیگنڈا جو 20 سال 30 سال حاکم شام ہے، اس کے بعد پچھلے 2 سال سے مثلا یزید کر رہا تھا، ان سب کو ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ اور آج جو واقعہ عاشورہ ہمارے پاس موجود ہے، تحریک امام حسین ہمارے پاس موجود ہے، اس کا سبب یہی بچے اور یہی عورتیں ہیں جو پیامبر بنی اس انقلاب کی، اور آج تک ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آقا نے ابھی اس جانب اشارہ کیا کہ میدان کربلا صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خون کو نہیں چاہتا تھا، بلکہ کچھ اسرا کی بھی ضرورت تھی اور کچھ بچوں کی بھی ضرورت تھی کہ جو اپنی قربانی کے ذریعے سے دین اور اسلام کے پروان کا ذریعہ بن سکیں۔ لہذا آقا بہت شکریہ، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے شہداء کربلا کی عظمت اور شہداء کربلا کے وقار اور مقام کو ناظرین تک کے منتقل فرمایا۔ لہذا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے شہداء کربلا کی عظمت اور فضیلت کو لے کے۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی شیئر کریں تاکہ شہداء کربلا کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کی اہمیت کے جو تاریخ میں ثبت ہے وہ عالم انسانیت اور عالم بشریت تک کے وہ پیغام پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری میں التماس یہ ہے آپ سے کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے سے ضرور ہمیں نوازیں۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی مل کر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔